العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وأهل بيت الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین احسانا۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ یہ مجلس یاد میں ہے مرحومہ مغفورہ بی بی صدیقہ سید صدیقہ موسوی رضوی ہمسر مرحوم ڈاکٹر علی اکبر زمانی۔ یہ اس مرحومہ کی یاد میں ان کی قبر پر رحمت آباد ایرانی شیعہ نشری قبرستان سے آپ مومنین و مومنات کی خدمت میں یہ مجلس پیش کی جا رہی، اس دعا کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں کہ میرے معبود اہل بیت کے صدقے میں اس قبر پر اور صاحب قبر پر اپنی رحمت نازل فرما، مرحومہ کے قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، اور ان کے تمام بچوں کو اعزاء و اقارب لواحقین دوست و احباب کو صبر جمیل عنایت فرما۔ ناظرین اکرام، ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ وہ آیہ کریمہ ہے سورہ اسراء کی 23ویں کہ جو اکثر و بیشتر ہمارے ناظرین اور ہمارے مومنین و مومنات کی خدمت میں جب کسی کی یاد میں مجلس ہوتی ہے، جب کسی کے اصالِ ثواب کی مجلس ہوتی ہے، تو اکثر اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے اپنی عبادت کو فوقیت دی ہے اور اس کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ والدین سے مراد والد اور والدہ دونوں کو ملا کے تثنیہ کا صیغہ ہے والدین، یعنی ماں اور باپ۔ توجہ فرمائیں، اللہ نے لفظ والدین کو استعمال کر کے قدرت نے ہم جیسے بندوں کو، ہم جیسی اولاد کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تمہارا فریضہ کیا ہے۔ تمہارا فریضہ اپنے ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے۔ اگر اللہ یہ کہتا کہ میری عبادت کے بعد اپنے ماں کا احترام کرو اور باپ کا احترام کرو، وَأُمِّكَ وَأَبِيكَ، تو اولاد کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ کدھر جاتا، پھر وہ قرآن کی آیت کو دلیل بناتا اور یہ کہتا کہ قرآن نے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں کا لفظ رکھا ہے اور پھر باپ کا رکھا ہے، امی کا ہے پھر ابی کا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوا کہ پہلے ماں کا احترام کرے پھر باپ کا احترام کرے، یا ابی کا پہلے ہوتا امی کا بعد میں ہوتا، تو پھر یہ دلیل بنتی کہ باپ کا احترام پہلے کریں اور پھر ماں کا احترام کریں۔ تو باپ کہتا ہے کہ میرا پہلے چونکہ استعمال ہوا ہے لفظ
اولاد تمہارے اوپر فریضہ میرا پہلے ہے ماں کا بعد میں ہے، یا ماں کہتی کہ میرا ہے باپ کا بعد میں ہے، نہیں، اللہ نے ان دونوں چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھا، اور ایک بہترین پروردگار نے ہمیں اصول دیا، قانون دیا کہ وہ بالوالدین احسانہ۔ دیکھو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم ماں اور باپ کو، حقیقت دیکھیں، دونوں کا احترام کرو، دونوں کی عزت کرو، دونوں کے سامنے شانوں کو جھکا کے جاؤ، دونوں سے جب گفتگو کرو تو کریمانہ گفتگو کرو۔ توجہ فرمائیں، واقعی ماں بڑی عظیم ہوتی ہے۔ خدا مرحومہ بی بی سیدہ صدیقہ موسوی رضوی زامانی، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، ایک بہترین خاتون، کار خیر، لوگوں کی کمک، لوگوں کی مدد، اور اپنے مرحومین کے لیے بھی ہم نے انہیں، اس رحمت آباد قبرستان میں جب سے میں ہوں، میں نے انہیں اکثر دیکھا، وہ آتی تھی جاتی تھی۔ توجہ فرمائے، کبھی بیٹی کے ساتھ، کبھی بیٹے کے ساتھ، کبھی اپنے کنبے کے ساتھ۔ توجہ فرمائے، یہ حقیقت ہے کہ انسان اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کمالات کے ذریعے، زندوں کو تو سب یاد کرتے ہیں، زندوں سے تو سب محبت کرتے ہیں، جو اپنے مرحومین کو مسلسل آئیں، ان کی قبروں پہ آئیں جائیں، یقیناً ان کے دل میں کہیں نہ کہیں انسانیت کا جذبہ، کہیں نہ کہیں اللہ سے محبت کا جذبہ، کہیں نہ کہیں انہیں آخرت کا خیال، اس لیے کہ رحمت آباد ہو یا کوئی قبرستان ہو دنیا کا، اگر کوئی قبرستان مسلسل آتا ہے جاتا ہے اور اپنے مرحومین کو یاد کرتا ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے، سورہ یاسین کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، کار خیر کے ذریعے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے کہیں نہ کہیں دل کے اندر آخرت، قبر، برزخ، اس کی کہیں نہ کہیں اس کے اندر یاد محفوظ ہے۔ اس یاد کی بدولت وہ اپنے مرحومین کو یاد کرتا۔ ورنہ آج بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کبھی کبھار آ گئے، ہمارے کیا تو کہا جاتا ہے کہ اگر شب برات، اگر نیمہ شعبان نہ ہو تو اکثر لوگ سال میں بھی اپنے والدین کی قبر پہ نہ آئیں، اپنے مرحومین کی قبر پہ نہ آئیں۔ یہ بھی ایک توفیق ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی پروردگار کی طرف سے عنایت ہے کہ اپنے مرحومین کی قبروں پہ لوگ آتے ہیں مسلسل۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ یہاں مومنین آتے ہیں، اور وہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں وہ ہر ایک کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے بھی، اور تمام جملہ مومنین و مومنات کے لیے۔ آپ یقین کریں، یہ حقیقت ہے کہ پروردگار نے ہمیں آخرت پر یقین رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ یوقنون۔ انسان کو آخرت پر یقین رکھنا چاہیے۔ توجہ فرمائیں، ہمارے یہاں اصول دین 5 ہیں، دیکھیں غور سے سنیں میرے تمام ناظرین۔ خدا امام رضا غریب، امام ضامن کے صدقے میں پروردگار ان کی نسل سے مرحومہ یقیناً خدا ان کی قبر پر رحمت نازل کرے، اور ان کی روح پرفتور کو پروردگار جنت الفردوس میں بہترین جگہ عنایت کرے، ان کے بچوں کو صبر دے۔ توجہ کیجیے گا میرے ناظرین و سامعین، یہ حقیقت ہے کہ انسان وہی بہتر ہے جو اپنی زندگی میں اپنی آخرت پر یقین رکھے، اپنے قبر کے سوال و جواب پر یقین رکھے۔ تلقین جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ موت حق ہے، سوال قبر میں حق ہے، صراط حق ہے، میزان عدل حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، سلسبیل حق ہے، کوثر حق ہے۔
یہ ہم اپنے جانے والے کو تلقین کرتے ہیں، اسے آگاہ کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ یہ سب حق ہے۔ کاش کہ انسان قبر میں لیٹنے کے بعد اسے شانہ ہلا کے بتایا جائے یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ زندگی میں انسان سمجھ لے، درک کر لے، معرفت حاصل کر لے کہ یہ سب حق ہے۔ حق کے معنی کیا ہیں؟ حق کے معنی کہ ہم سے سوال ہوگا قبر میں۔ حق کے معنی یہ ہے کہ موت آئے گی۔ حق کے معنی یہ ہے کہ پل صراط سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ حق کے معنی یہ ہے کہ میزان عدل پر ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہ تولے جائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یرا کے معنی دیکھنے کے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو وہ بھی قیامت میں دیکھو گے، ذرہ برابر گناہ کیا ہے، برائی کی ہے، وہ بھی قیامت میں دیکھو۔ یرا کے معنی دیکھنے کے ہیں۔ توجہ فرمائیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم ترا کے معنی دیکھنا، اسی سے یرا ہے۔ مصدر، یہ صیغے الگ الگ ہے، مصدر ایک ہے ان کا، مرکز ایک ہے ان کا، منبع ایک ہے ان کا، سینٹر ایک ہے۔ یرا ترا دیکھنے کے ہیں، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو گے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم حساب لیں گے، کہا نہیں، تم ذرے برابر نیکی جو تم نے کی ہے وہ تمہیں دکھائی جائے گی۔ حساب یہی ہے، وہاں کوئی کیلکولیشن نہیں ہوگا، وہاں کوئی کیلکولیٹر نہیں ہوگا، وہاں کوئی کمپیوٹر اور موبائل کے اوپر ہمیں جوڑا اور گھٹایا اور مائنس اور پلس نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ ہمیں دکھایا جائے گا، دیکھو تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ نیکی کی ہے، تم نے یہ کار خیر کیا، تم نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا، ان کے تم نے حق کھایا، ان کا تم نے ان کی مدد کی۔ ہر عمل ہمارا ہمیں دکھایا جائے گا قیامت کے دن۔ یقین ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ۔ میرے تمام سننے والے غور سے سنیں، آخرت پہ یقین رکھیں تاکہ وہاں کے لیے آپ تحفے بھیج سکیں، تحفے بھیج سکیں۔ آپ کے بچے جہاں کہیں بھی ہوں، آپ کے والدین جہاں کہیں بھی ہوں، آپ کے بچے جہاں کہیں بھی ہوں، اگر آپ کا کوئی بچہ کہیں دور رہتا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ میرا بچہ فلاں مقام پہ ہے، تو آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی جائے تو بھیجتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے عزیزوں، آخرت پہ یقین رکھیں۔ ہمارے اصول دین 5 ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم 3 پر زیادہ یقین کرتے ہیں، 2 پر ہمارا یقین کم ہے، 2 پر ہمارا یقین کم ہے۔ وہ 2 کیا ہے؟ عدل اور قیامت۔ یہ 5 ہیں ہمارے اصول دین: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ ہم عدل الہی پر یقین کم کرتے ہیں۔ اگر اللہ پر یقین کر لے، اس کے عدل پر یقین کر لیں، اس کے انصاف پر یقین کر لے، تو آپ یقین کریں کہ ہم اس کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کریں، بغیر چوں اور چرا کے، بغیر کسی کرٹیسائز کے، بغیر کسی شک و شبہے کے۔ خدا کہہ رہا ہے یہ کرو تو ہم کریں گے، خدا کہہ رہا ہے یہ نہ کرو تو ہم رک جائیں گے۔ آپ یقین کریں، توجہ کریں، آپ، یہ حقیقت ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیے، نہیں، خدا نے ہمارے لیے اصول بنائے ہیں، قانون بنائے ہیں، کتاب الہی ہمارے لیے ہے۔ انبیاء کی ایک بہت طولانی اور طویل فہرست ہے، جسے آدم سے شروع ہوتی ہے خاتم تک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ یہ پوری ایک طویل فہرست انبیاء کی ہمارے لیے ہدایت کے لیے، راہ راست پر چلنے کے لیے، طریقہ زندگی سکھانے کے لیے۔
کیسے اٹھیں، کیسے بیٹھیں، کیسے کھائیں، کیسے بولیں، کس کے سامنے جائیں تو کس طریقے سے کلام کریں، کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، یہاں یہ کلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہاں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سارے طریقے بتائے ہیں۔ دنیا کے لیے کیا کرنا ہے، آخرت کے لیے کیا کرنا ہے، کس پر ایمان رکھنا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، کس راستے پر چلنا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تاریکی کیا ہے، نور کیا ہے، روشنی کیا ہے، اجالا کیا ہے، یہ سب کچھ انبیاء نے بتایا، رسول خدا نے بتایا، قرآن نے بتایا۔ قرآن بتا رہا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ۔ ہم نے عدل الہی کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے دوسری چیز قیامت پر یقین نہیں۔ بس ہاں قیامت آئے گی، ہمارا انتقال ہوگا، ایک دن ایسا ہوگا کہ ہمیں اٹھایا جائے گا اور حساب ہوگا، بس قیامت پر ہمارا ایمان ہے، یقین کم ہے۔ عدل پر ہمارا ایمان ہے، یقین کم ہے۔ اگر عدل پر یقین کامل پیدا ہو جائے، قیامت پر یقین کامل پیدا ہو جائے، تو آپ یقین کریں کہ ہماری آخرت کے لیے ہم خود تحفے و تحائف بھیجیں گے، اور جو اپنی آخرت کے لیے تحفہ بھیجے گا تو پھر اس کی زندگی بہتر گزرے گی۔ وہ کوشش کرے گا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ کہ اس عمل کو اگر ہم بھیجیں گے تو ہمارے لیے دشواری ہوگی، اور یہ عمل ہم کریں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ برائیوں سے بچے گا، غیبت سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، ایک دوسرے کے حسد سے بچے گا، ایک دوسرے کی ترقی سے جو انسان کے اندر حسد پیدا ہوتی، جلن پیدا ہوتی، اس سے محفوظ رہے گا۔ ایک دوسرے کی عزت کرے گا انسان، تاکہ اس کا صلہ ہمیں آخرت میں ملے۔ اپنی آخرت کو سنوار لیں میرے عزیزوں، اپنی آخرت کو سنوار لیں، اپنی آخرت پہ یقین رکھیں، اپنی قبر پہ یقین رکھیں۔ یہ قبر ہے مرحومہ کی، خدا اس قبر پر رحمت نازل کرے۔ ایک ایسی خاتون کہ جو نیک اور صالح اور لوگوں کی مدد کرنے والی، ان کے والد ایک عالم دین، ایک عالم بزرگ، آیت اللہ سید حسن رضا موسوی۔ توجہ کریں، مرحومہ کے والد جو ہے ایک بہترین عالم بھی تھے، عارف بھی تھے۔ توجہ فرمائیں، جیسا کہ مجھے معلوم پڑا ہے، خدا ان کے بھی درجات عالی کو عالی تر فرمائے۔ خدا مرحوم مغفور ڈاکٹر علی اکبر زمانی جو ان کے ہمسر ہیں مرحومہ، اسی قبر میں پروردگار ان پر بھی اپنی رحمت نازل کرے، اور خود مرحومہ پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ میرے عزیزوں، خلاصہ یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کا یقین ہونا چاہیے، قبر میں سوال و جواب کا یقین ہونا چاہیے، برزخ کا یقین ہونا چاہیے۔ جب یقین آپ پیدا کر لیں گے تو پھر اس یقین کے ساتھ ہر عمل بہتر ہوگا۔ امیر المومنین کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ شک کی عبادت سے یقین کا سونا بہتر ہے۔ ایک انسان شک میں عبادت کر رہا ہے، کیا فائدہ؟ لیکن اگر یقین کے ساتھ سو رہا ہے تو اس کا سونا عبادت ہے۔ اور امیر المومنین اسی یقین کے ساتھ سو رہے تھے بستر پیغمبر پہ۔ رسول نے کہہ دیا کہ علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ کیا یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے کہا کہ یا علی آپ بستر پہ سو جائیں۔ اس یقین کے ساتھ امیر المومنین سو رہے تھے کہ میرے سونے سے پیغمبر کی حیات طیبہ، زندگی دشمنوں سے محفوظ رہے گی۔ تو یہ یقین اتنا گہرا تھا، اتنا بڑا تھا، اتنا یقین محکم و مستحکم تھا کہ پروردگار کو اتنا پسند آیا علی کے یقین کو کہ خدا نے علی کو اپنی مرضی ان کے نفس کے عوض بیچ دی۔ شب ہجرت امیر المومنین کے وہ فضائل ہیں، وہ کمالات ہیں۔ یہ اولاد علی و فاطمہ سے مرحومہ سیدہ صدیقہ موسوی رضوی زمانی، پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے۔ یہ اولاد زہرا، اولاد علی، سادات، خدا پروردگار
ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے، قیامت میں انہیں ان کی جدہ فاطمہ زہرا کی چادر اور رحمت کا سایہ انہیں نصیب کرے، ان کے بچوں کو صبر دے، اعزاء و اقارب کو صبر دے، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ ماں اور باپ بہت عظیم ہوتے ہیں، خدا کی قسم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو، اپنے مرحومین کو یاد کریں، ہمیشہ ہمیشہ یاد کریں، اس لیے کہ انسان جب یاد کرتا ہے تو اس وقت اپنے لیے بھی بہترین تحفہ جمع کرتا ہے، مہیا کرتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف آپ فاتحہ کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اجر نہیں ملے گا، نہیں، آپ نے دوسرے کے لیے پڑھا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر ایک مومن یا مومنہ کی قبر پر آ کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، قبرستان میں آ کے، روایت میں نے ابھی 3-4 روز پہلے ہی پڑھی ہے یہ روایت، کہ ایک مومن اگر کسی کے قبر پر آ کر فاتحہ پڑھتا ہے تو خدا جتنے اس قبرستان میں مرحومین ہیں، ہر مرحومین کے عوض اسے اجر دے گا کہ جو فاتحہ پڑھ رہا ہے، اور اسے بھی اجر دے گا جس کے لیے وہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے۔ آپ توجہ کریں، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں اجر ملتا ہے، صاحب قبر کو اجر ملتا ہے، ہمارے مرحومین کو اجر ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے آخرت پہ یقین کریں، دنیا چند روزہ ہے، چند سالہ ہے، کیسے بھی کٹ جائے گی، مگر آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اعمال کے اور سوائے محبت اہل بیت کے، سوائے محبت اہل بیت کے۔ یہ محبت اہل بیت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، خدا کا شکر ہے۔ مومنہ اس محبت پہ اس دنیا سے گئی ہیں، یہ مومنہ علی کی ولایت پہ اس دنیا سے گئی ہیں، یہ مومنہ زہرا کی کنیز بن کے اس دنیا سے گئی ہیں، خدا ان کا شمار کرے کنیز زہرا میں۔ بس عزیزوں، لیکن یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مومنہ ایک ماں کی خواہش کو، وہ بھی ایسی ماں جو کائنات کی عظیم ماں ہے، جسے سیدۃ النساء العالمین کہتے تھے، جسے پیغمبر ام ابیہا کہتے تھے، جسے پیغمبر بضعۃ منی کہہ کے پکارتے تھے، میرا ٹکڑا ہے، میرے اپنے باپ کی ماں ہے فاطمہ، مگر وہی فاطمہ ہے کہ جو مدینے میں بعد پیغمبر گریہ کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ کوئی فاطمہ پر مہربانی اور شفقتیں کرنے والا نہیں ہے۔ اے عزیزوں، افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی چلا جاتا ہے، ماں جائے یا باپ جائے یا کوئی رشتہ دار، تو نہ معلوم کتنے رشتے جمع ہو جاتے ہیں، آس پڑوس کے لوگ آ جاتے ہیں، لوگ دوست و احباب آ جاتے ہیں تسلی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے، لیکن اللہ فاطمہ زہرا اپنے بابا کو روتی رہی، بلکہ ظالم تو تسلی دینا دور کی بات ہے، لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے تھے، فاطمہ کے گھر کی طرف کوئی آتا نہیں تھا، زہرا اپنے گھر میں گریہ کرتی تھی، اور کبھی کبھی اپنے بابا کی قبر پہ جا کے رویا کرتی تھی، وہ بھی لوگوں کو پسند نہ آیا، اور لوگوں نے آ کے کہا یا ابو الحسن یا علی، فاطمہ سے کہہ دو دن میں رویا کرے یا رات میں۔ اس لیے کہ جب فاطمہ روتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں پر خنجر چلتا ہے، اس لیے کہ سیدہ روتی ہے تو آسمان و زمین گریہ کرتے، سیدہ روتی ہے تو زمین اور آسمان، در و دیوار مدینے کے روتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ فاطمہ جو اپنے بابا کی وفات کے بعد روتی رہی، انہی کی تمنا ہے کہ میرے لال حسین پر رویا جائے۔ خدا ہم سب کو حسین کی زیارت نصیب کرے، خدا اس قبر میں صاحب قبر کو حسین کی زیارت نصیب کرے، اس مومنہ کو حسین ابن علی اور اہل بیت کی خدا زیارت نصیب کرے۔ ہاں عزیز و روایت کا بس ایک جملہ سنیں، یہ کون فاطمہ زہرا ہے جو تمنا کرے میرے لال پر روئے گا کون؟ آؤ بیوی دیکھو، ہم اپنے مرنے والے کے غم میں نہیں روتے، بلکہ حسین پر گریہ کرتے ہیں، حسین پر روتے، اس غریب پر روتے ہیں جسے کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا، جسے کربلا میں تڑپا تڑپا کے مارا گیا، اس حسین پر روتے ہیں جس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور زینب فریاد کر رہی تھی اے نانا رسول خدا، آپ کا نواسا، آپ کا نواسا گھوڑوں کی ٹانگ
بڑھاپوں سے پامال ہو رہا ہے، ہائے میرا ماں جایا، ہائے میرا بھیا حسین۔ زینب فریاد کرتی رہیں، لاش حسین پامال ہوتا رہا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما، تمام ناظرین و سامعین پر رحمت نازل فرما، مرحومہ کے تمام بچوں کو، ان کے لواحقین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے انہیں محفوظ فرما۔ پروردگارہ اس مجلس سید الشہداء کو قبول فرما۔ پروردگارہ امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے میں میرے معبود مرحومہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار اس دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما، اپنی آخرت کو یاد کریں اور آخرت کے لیے تحفہ اس دنیا سے پروردگارہ وہاں پہ جمع کریں۔ اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ ہم سب کو بالخصوص مرحومہ مغفورہ بی بی صدیق سیدہ صدیقہ موسوی رضوی اور مرحوم ڈاکٹر علی اکبر زمانی اور تمام اس خانوادے کے مرحومین کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ مغفورہ بی بی سیدہ صدیقہ موسوی رضوی زمانی کی روح کو اصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔